ہم تزادستانی کچھ الگ ہیں. ہم میں سے اکثر انتہاؤں پر رہتے ہیں جبکہ دنیا کی اکثریت اعتدال پر قائم ہے. ہم میں سے چند ہی ہوں گے جو اعتدال کے قائل ہوں. یہ انتہا پسندی سرخ مرچ کے کھانے کی وجہ سے ہے یا پھر ہمارے جینس ہی ساری دنیا سے مختلف ہیں؟ یہ ہم ہی ہیں جو ایک زمانے میں ساری سیاست کو گندا قرار دیتے تھے اور سب سیاستدانوں کو کرپٹ قرار دیا کرتے تھے. یہ ہم میں سے ہی ہیں جو ایوب خان، ضیاء الحق اور پرویز مشرف کے مارشل لاؤ کے نفاذ پر مٹھائیاں تقسیم کرتے تھے. یہ ہماری ہی اکثریت تھی جو کہتی تھی کہ بنگالی غدار ہیں، پٹھان بھارت کے ایجنٹس ہیں، سندھی ملک کے وفادار نہیں اور بلوچ ہم سے الگ ہونا چاہتے ہیں. یہ ہماری ہی اکثریت جو مقتدرہ کے ہر جائز ناجائز کام کی حمایت کرتی رہی. یہ ہم ہی ہیں جو ساری غلطیوں کا ذمہ دار ججوں کو قرار دیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ نظریہ ضرورت نے بیڑا غرق کیا. ہم ہی کہا کرتے تھے کہ آئینی فیصلے کرنے چاہیے، آسمان گرے یا زمین پھٹ جائے. ججوں کو آئین اور قانون کا پابند رہنا چاہیے، نہ دباؤ قبول کرنا چاہیے اور نہ ہی عوامی جذبات کا خیال رکھنا چاہیے. ہم ہی کہا کرتے تھے کہ اچھا جج تو وہ ہوتا ہے جو نہ اخبار پڑھتا ہے، نہ ٹی وی دیکھتا ہے اور نہ شادی یا غم کی سماجی محفلوں میں جاتا ہے، کیونکہ اس کے ایسے کرنے سے اس کی منصفانہ فیصلوں پر معاشرہ اثر انداز ہو جاتا ہے. یہ سب ایک انتہا تھی. اب ہم دوسری انتہا پر ہیں. دوسری انتہا یہ ہو چکی ہے کہ پہلے سیاست کو گندا کہنے والے ہم سب اب ہر وقت سیاست کو زیر بحث لائے رکھتے ہیں. پہلے ہم سیاستدانوں کو کرپٹ اور فوج کو ملجا و ماوا قرار دیتے تھے. اب فوج سب سے بری اور ہمارا پسندیدہ سیاستدان سب سے اچھا ہو چکا ہے. ہم جو مارشل لاؤ کو خوش آمدید کہتے رہے، اب ہم کہتے ہیں کہ یہ ساری برائیوں کی جڑ مقتدرہ ہے. ہم جو بنگالیوں کو غدار کہنے کے جرم میں برابر کے شریک تھے، اب سارا ملبہ فوج پر ڈال کر خود کو بری الزما قرار دے رہے ہیں. ہم میں سے اکثریت ولی خان، غفار خان اور پٹھانوں کے حب الوطنی پر شک کرتی رہی. ہم نے پنجاب سے انہیں کبھی ایک سیٹ تک نہیں جیتنے دی. اب ہم انہی پختونوں کے انصافی جذبے کو روز سلام پیش کرتے ہیں. جاگ پنجابی جاگ کا نعرہ لگا کر سندھی وزیر اعظم کی پنجاب میں حکومت نہ بننے کے ذمہ دار ہم ہی تھے. بلوچ پچھلے 75 سال سے پس رہے ہیں، ہم استحلالیوں کے ساتھ کھڑے رہے. اب ہمیں یکا یک وہاں کا درد محسوس ہونے لگا ہے کیونکہ ہمیں بھی پہلی دفعہ کچھ ایسے ہی زخم لگے ہیں. ججوں کو ملزم ٹھہرانے والے ہم آج انہی ججوں کو آسمان پر چڑھا رہے ہیں. پہلے ہم کہا کرتے تھے کہ جج سیاست سے اور سماج سے دور رہنے چاہیے. آج کل ہم سماعت کے دوران ججوں کے سیاست پر ریمارکس پر واہ واہ کر رہے ہیں. گویا ججوں کی جن باتوں پر ہمیں اعتراض ہوتا تھا وہی آج کل ہمیں بھا گئی ہیں. کوئی میرا جج ہے تو کوئی آپ کا پسندیدہ جج ہے. ہم 360 ڈگری کی کلا بازی کھا چکے ہیں. نہ پہلے ہمارے موقف میں اعتدال تھا، نہ آج کے ہمارے موقف میں اعتدال ہے. کل بھی ہم انتہا پسند تھے، آج بھی ہم انتہا پسند ہیں. مخصوص نشستوں پر سپریم کورٹ کے بڑے فیصلے کے بعد ہماری دو انتہائی شد و مت سے قائم ہے. ہم میں سے کچھ اسے پہلا آزادانہ، تاریخی اور منصفانہ فیصلہ قرار دینے پر مضر ہیں، جبکہ دوسرے ججوں کی اکثریتی فیصلے میں سیاسی ایجنڈے کی بو سونگھ رہے ہیں. اکثریتی ججوں نے پاپولر جذبے اور عوامی رائے کے حق میں فیصلہ سنا کر تحریک انصاف کو مخصوص نشستیں دے دی، حالانکہ وہ تو یہ مانگنے بھی نہیں گئے تھے. اقلیتی ججوں نے آئین کے آرٹیکلز کو مد نظر رکھتے ہوئے پی ٹی آئی کو نشستیں دینے کی مخالفت کی. آج کل ہم صحافی، جج اور ریٹائرڈ جرنل سب شہرت کے نشے کا شکار ہیں. اس لیے وہی کہتے ہیں جو پبلک کو اچھا لگتا ہے. یہ کام بہت آسان ہے. دنیا کے سارے مداری، سارے تماشا گر اور سارے دھوکے باز دوسرے فریق کی نفسیات کو دیکھتے ہوئے اس سے کھیلتے ہیں. مقبول بات کرنا اور مقبولیت حاصل کرنا سب وقتی چیز ہے. مسلمانوں کے سب سے بڑے مفکر اور سائنسدان ابن رشد کو مختلف رائے رکھنے کی وجہ سے وہ جس شہر میں بھی جاتا تھا جوتے مارے جاتے تھے. بنگالیوں کے حق میں بات کرنے والے بائیں بازو کے لوگوں کو پتھر مارے جاتے تھے، جلسے الٹ دیے جاتے تھے. اب ہم یہی سلوک اکثریتی فیصلے سے اختلاف کرنے والے فاضل ججوں سے کر رہے ہیں. قاضی فائز عیسیٰ آج کل ہمارے اکثریتی انتہا پسندوں کے نشانے پر ہیں، حالانکہ 8 فروری والا الیکشن آج تک نہ ہو پاتا اگر قاضی فائز عیسیٰ نے ڈٹ کر الیکشن کا انعقاد نہ کروایا ہوتا.
اگر قاضی عیسیٰ نے اپنا بینچ بنانے کا اختیار خود 3 رکنی کمیٹی کو نہ سونپا ہوتا تو وہ ساجد علی شاہ، افتخار چودھری اور ثاقب نثار کی طرح مرضی کے بینچ بنوا کر اپنی مرضی کے فیصلوں پر مہر تصدیق ثبت کر چکے ہوتے۔ میں نے انہی صفحات پر جسٹس فائز عیسیٰ کے تحریک انصاف کو انتخابی نشان نہ دینے کے فیصلے پر تنقید کی تھی، لیکن ہم انتہا پسندوں کو کبھی اعتدال سے بھی کام لینا چاہیے۔ صلاح الدین ایوبی اور رچرڈ شیردل صلیبی جنگوں میں ایک دوسرے کے مد مقابل تھے، لیکن دونوں ایک دوسرے کی بہادری اور خوبیوں کا اعتراف کرتے تھے۔ ہم انتہا پسندوں کو بھی اپنے ناپسندیدہ لوگوں میں سے کچھ نہ کچھ پسندیدہ چیزیں ڈھونڈنی چاہیے تاکہ ہمارا غصہ کم ہو اور ہم ٹھنڈے دل سے حالات اور شخصیت کا تجزیہ کر سکیں۔ ہمیں جہاں اکثریتی ججوں کی جرات اور بہادری کی قدر کرنی چاہیے، وہاں مقبولیت سے ہٹ کر صرف آئین کی تشریح کرنے والے پر قاضی فائز عیسیٰ کو بھی سراہنا چاہیے۔ آج کے پاپولر جذبات کے تحت عوامی حق میں فیصلہ لکھ کر ہیرو بننا آسان ہے، لیکن آئین سے ماورا نہ جانا، مقبولیت کے سنہری جال میں نہ پھنسنا اس سے بڑا کام ہے۔ افتخار چودھری اور ثاقب نثار مقبولیت کے جال میں ایسے پھنسے کہ آئین، قانون اور انصاف سب بھول گئے۔ جسٹس منظور علی شاہ کا امتحان یہی ہے کہ وہ ہیرو بننے کے بجائے آئین کے اصلی شار بنے۔ ماضی کے جھوٹے ہیرو ججوں کا انجام ہمارے سامنے ہے۔ جو آئین اور قانون کو مد نظر رکھے گا وہی تاریخ کا ہیرو ہوگا۔ کسی مخصوص زمانے کا ہیرو ہونا سب کو تاریخ میں ہیرو نہیں بناتا۔ ہٹلر بھی اپنے وقت کا ہیرو تھا۔ افتخار چودھری بھی مقبولیت کی انتہا پر تھے۔ انہیں خدائی اختیارات حاصل تھے۔ آج تاریخ میں ان کا مقام ہیرو کا نہیں، زیرو کا ہے۔ آخر میں فاصل منصفوں سے گزارش ہے کہ آئین کی تشریح آئین بنانے والوں سے بہتر کوئی نہیں کر سکتا۔ آئین بتاتے ہوئے ہر آرٹیکل پہ جو مباحثت ہوئے، فاضل میلارڈز کو اپنے فیصلوں میں ان سے رہنمائی لینی چاہیے۔ شہرت اور مقبولیت کے لیے عوامی تشریح بعض اوقات گمراہ کن ہوتی ہے۔ اصل اور صحیح تشریح وہی ہے جو آئین سازوں نے کی، اور وہ ساری کی ساری محفوظ ہے۔ وکلا کو بھی اس سے حوالے دینے چاہیے۔ امریکہ میں سپریم کورٹ ہمیشہ فیصلے فریمرز آف دا کانسٹیٹیوشن یعنی آئین سازوں کی منشا سامنے رکھ کر دیتی ہے۔ ہمیں بھی ایسا ہی کرنا ہوگا۔